کہ واحد ایسی یونیورسٹی تھی کہ جس کی انیشل صرف 3000 تھی اور اوور آل فیس جو ایوریج تھی اس کی 12000 تھی. اس میں خاص بات یہ تھی کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے بھی بی ایس کیا ہو ماسٹرس بھی کیا ہو تو یہ آپ کا ایم او آئی ایکسیپٹ کرتی. تو اس وجہ سے یہ یونیورسٹی اچھی آپشن تھی ہمارے پاس. شہباز انعام ہے اور ریسنٹلی 10 days پہلے ہی میں یو کے موو ہوا ہوں اور میری یونیورسٹی جو ہے وہ سفک یونیورسٹی ہے اور میرا کورس انٹرنیشنل بزنس اینڈ مینجمنٹ ہے. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو کورس سلیکشن کیے تو آپ کا پروسیس آپ نے کنسلٹنٹ کے ذریعے کیا یا خود کیا ہے؟ میں نے اپنا پروسیس خود سٹارٹ کیا تھا لیکن اینڈ پہ مجھے کنسلٹنٹ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کچھ چیزیں پیچیدہ ہو گئی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو پھر میں نے ایک کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا, اس کے تھرو میں نے اپنا پروسیس جو ہے آگے بڑھایا. اچھا، اور آپ نے کتنا فیس پے کیا تھا اور انیشیلی آپ نے کتنا یونیورسٹی کو پے کیا؟ سلمان بھائی ایسی بات ہے کہ ریسنٹلی انٹیک میں ایسے ہوا تھا کہ سفک یونیورسٹی پاکستان کی یو کے کی واحد ایسی یونیورسٹی تھی کہ جس کی انیشل صرف 3000 تھی اور اوور آل فیس جو ایوریج تھی اس کی 12000 تھی. تو اس لحاظ سے وہ, اور اس میں ایک اچھی بات جو ہے اس یونیورسٹی میں وہ یہ دیکھنے کو ملی کہ یہ پاکستان کی ہر کالج یا یونیورسٹی جو ہے آپ نے انگلش میں بی ایس کیا ہو تو یہ آپ کے ایم او آئی ایکسیپٹ کر رہی تھی. کچھ یونیورسٹی ایم او آئی ایکسیپٹ کرتی ہے لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ آپ نے جس یونیورسٹی سے بھی انگلش میں بی ایس کیا ہو ماسٹر بھی کیا ہو تو یہ آپ کا ایم او آئی ایکسیپٹ کرتی ہے. اور اوور آل فیس بھی اس کی 12000 تھی اور انیشیل بھی اس کا سب سے کم تھا. تو اس وجہ سے یہ یونیورسٹی اچھی آپشن تھی ہمارے پاس. اچھا، آپ نے انیشیلی کتنا پے کیا تھا؟ 3000 پاؤنڈ میں نے پے کی تھی. اچھا، اور اوور آل فیس آپ کا کتنا تھا؟ اوور آل فیس میرے 12600. اور اس یونیورسٹی نے آپ کو کچھ اسکالرشپ وغیرہ کچھ دیا تھا کہ نہیں؟ میری فیس تھی وہ 14000 تھی لیکن انہوں نے پھر 2000 مجھے اسکالرشپ دیا جو 12600 کے راؤنڈ اباؤٹ میری فیس بن گئی تھی. لیکن یہ یونیورسٹی جو ہے وہ وائس چانسلر اسکالرشپ بھی دیتی ہے. وہ ہر انٹیک میں یہ 50 اسٹوڈنٹس کو دیتی ہے, قرآن دازی کے سسٹم ہوتے ہیں. لیکن میں نے اپلائی کیا تھا لیکن اس میں میرا نام نہیں آیا تھا, لیکن میرے دوسرے دوستوں نے جو کیا تھا ان کا نام آیا تھا تو انہیں پھر 4000 کی جو ہے اسکالرشپ لگی تھی. اچھا، زبردست. اور آپ نے سپٹمبر 2024 میں آپ آئے ہو, آپ نے 3000 انیشیل پے کیا ہے. جی بالکل. تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے ایسی کوئی بھی یونیورسٹی یو کے میں نہیں ہے جو آپ کو 3000 پہ کیلکولیٹر دے دے. جی بالکل ایسے ہے نا, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا اسٹرلنگ یونیورسٹیز کا اور جی سی یو کا, لیکن آپ کو پتہ ہے جی سی یو کے کچھ مسئلے چل رہے تھے یو کے وی آئی کے ساتھ, تو ویزے بھی نہیں دے رہے تھے اور انہوں جو آفر لیٹر دیے تھے وہ بھی وڈرا کر لیے تھے. تو اس وجہ سے وہ ذرا ڈاؤن چلی گئی. دوسرا جو اچھا آپشن تھا پاکستانیوں کے پاس دوسرے کے پاس وہ اسٹرلنگ یونیورسٹی تھی کیونکہ وہ بھی سب کی ایم او آئی ایکسیپٹ کر رہی تھی, لیکن انہوں نے اپنا انیشیل جو ہے وہ 6000 کر دیا تھا. تو ان دونوں سے اچھا آپشن پھر سفق کے ہی پاکستانیوں کے پاس رہ گیا تھا. تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ میرے خیال سے سفق ہی اس بار آئے ہیں اس انٹیک. اچھا، اور آپ نے کون سا ٹیسٹ دیا تھا آپ نے جب کیلکولیٹر کے لیے اپلائی کرنا تھا؟ میں نے بتایا کہ میں نے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں دیا تھا, ایم او آئی پہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے. اچھا، تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کا آئٹس وغیرہ نہیں ہے تو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ ہاں, یہ یونیورسٹی ایم او آئی ایکسیپٹ کرتی ہے. ان کے کچھ لسٹ ہے یونیورسٹیز کی, اگر پاکستان کی یونیورسٹی سے آپ نے بی ایس کیا ہو تو یہ آپ کے ایم او آئی ایکسیپٹ کرتی ہے. اگر آپ نے کسی اور یونیورسٹی سے بھی کیا ہو تو اس کا ایک لیٹر ملتے ہیں, وہ آپ نے جسٹ ایچ او ڈی سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے سائن کروانے ہیں اور انہیں دے دینے, تو یہ آپ کو دوسری یونیورسٹی سے بھی آپ کا ایڈمیشن ایم او آئی پر ایکسیپٹ کر لیتی ہے. زبردست. اور ایک جو یہ یونیورسٹی تو آپ وزٹ کیا تھا کچھ دن پہلے, تو یونیورسٹی آپ کو کیسی لگی لوکیشن وائز؟ لوکیشن تو بڑی زبردست تھی کیونکہ واٹر فرنٹ بلڈنگ بھی ہے, باقی بھی ویو بڑا زبردست ہے. لیکن ایک بات جو ہم اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں ایک چیز کو اپنے نظر میں رکھتے ہیں کہ جاب اپرچونیٹی کیسی ہے نا. تو جو میں نے جا کر میں نے پوچھا لوگوں سے تو جاب اپرچونیٹیز لندن کے نسبت بہت کم ہے وہاں پر, اس لیے میں یہاں پر فی الحال لندن میں ہی رہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. تو مطلب آپ ماسٹر اسٹوڈنٹ ہے, ود ایک ویک میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 کلاس ہوگی, تو آپ بائی ٹرین وہاں پہ یا پبلک ٹرانسپورٹ لوکل ٹرانسپورٹ یوز کر کے وہاں پہ آپ جائیں گے؟ جی بالکل, میں یہی ارادہ ہے میرا کہ لندن میں رہوں گا, اکوموڈیشن لوں گا اور بائی ٹرین جو ہے یہاں سے 2 گھنٹے کا سفر ہے اپسوچ تک, تو میں یہی سے کلاسز لینے جایا کروں گا. اچھا, اور یہ یونیورسٹی جب کیس پرووائڈ کرتی ہے اسٹوڈنٹ کو تو اس سلسلے میں کیا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا انٹرویو اس طرح کچھ چیزیں لیتی ہے کہ نہیں؟ ہاں, انٹرویو تو ان کا پری کیس. اچھا, اس یونیورسٹی میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر یونیورسٹی پہلے آپ سے ڈپازٹ لیتی ہے پھر آپ کو کیش لیٹر دیتی ہے. بالکل. لیکن یہ یونیورسٹی خود کہتی ہے کہ نہیں, آپ پہلے انٹرویو پاس کریں پھر ہمیں کیش ڈپازٹ دیں. تو اس میں ایک اچھی بات یہ ہے.
تو پہلے انٹرویو دینی پڑتی ہے, اگر سکسیسفل ہو جائے تو پھر آپ کیش لیٹر کے لیے کیش ڈپازٹ دینا پڑتے ہیں. اچھا, میری یونیورسٹی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس جی. شیئر کروں تو میری یونیورسٹی نے بھی مجھ سے پہلے ڈپازٹ مانگا, اچھا. ڈپازٹ کے بعد پھر میں نے کیش کے لیے اپلائی کر دیا, تو موسٹلی لوگ جو ہے نا اس کا کیش نہیں دیتے, اس کو ریفیوز کر دیتے, تو یہی اچھی بات ہے آپ کی یونیورسٹی کی. تو یہ یونیورسٹیز جو 3 پوائنٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ باقی جو نیکسٹ انٹیک میں اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اس یونیورسٹی کو دیکھنی چاہیے. وہ 3 پوائنٹس یہ ہے کہ انیشیل فیس تو اس انٹیک میں جنوری کے انہوں نے 5000 کر دی ہے, 3000, لیکن پھر بھی بہت کم ہے باقی ریزنیبل ہے یونیورسٹیز پھر پہ. بھی. دوسرا, ہر یونیورسٹی کا, ہر کالج کا MOA ایکسیپٹ کرتی ہے دوسرا. اور تیسرا جو ہے پہلے انٹرویو پاس ہو پھر آپ کیش ڈپازٹ دیں. اچھا, اور بیچلر پہ آنا چاہیے یا ماسٹر پہ, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ماسٹر پہ ہی آنا چاہیے, بیچلر تو ذرا اچھا, مشکل ہو اور جاتا ہے. پریویس کوالیفیکیشن آپ کی کیا تھی پاکستان میں؟ میں باچا خان یونیورسٹی سے میں نے پولیٹیکل سائنس کیا تھا, لیکن یہاں پر میرا انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ. اچھا, تو جاب مارکیٹ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی ڈگری میں آپ کو اسپانسرشپ مل سکتی ہے ان فیوچر, یا اسائنمنٹ وغیرہ کیسے ڈیل کرو گے اس ڈگری کو؟ ہاں, جہاں تک جاب کی بات ہے تو اسٹارٹ میں مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ میں بھی گھوما پھرا ہوں. فی الحال جاب تو نہیں ملی, لیکن انشاءاللہ مل جائے گی, کیونکہ جدھر میں رہ رہا ہوں لندن میں, تو یہاں پر اپرچونیٹیز زیادہ ہے. ٹائم لگے گا لیکن ہوپ کہ اچھی جاب مل جائے گی انشاءاللہ. جاب مل جائے گی بالکل. اور باقی یہ جو ڈگری آپ یونیورسٹی گئے تھے, اس کے ماڈیولز کے بارے میں, اسسمنٹ جو میتھڈ ہے وہ کیسا لگا آپ کو؟ کلاسز وغیرہ آپ نے اٹینڈ کیا ابھی تک؟ نہیں, کلاسز جو ہے وہ ہمارے 23 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگی, تب پتہ چلے گا کہ کیا سسٹم کیا نہیں. لیکن وارا میں جو سرچ کیا تو رینکنگ وائز سے یہ بڑی ٹاپ میں آج کل چل رہی ہے نا, تو ہوپ کہ اچھی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جتنے بھی فرینڈس تھے سفق یونیورسٹی کے, کیونکہ ویزا زیادہ تر جو لگتے ہیں وہ یونیورسٹی کی رینکنگ کو دیکھ کر بھی لگتے ہیں, بالکل. تو میرے جتنے بھی زیادہ تر میرے 23 25 ایسے جو میرے دوست تھے جاننے والے, سب کا ویزا جو ہے 3 to 4 days میں اپروو ہوا ہے. یہ اسٹینڈرڈ ویزا, اسٹینڈرڈ پر زبردست. اور آپ نے بیس انٹرویو کچھ بھی نہیں دیا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ MOI بیس پر. زیادہ اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ MOI بیس پر ہم نے کیا ہے تو ہمارے بیس انٹرویو ہوگی, یہ ہوگی. نہیں, سفق یونیورسٹی کے تو کسی کا بھی نہیں ہوا, اور اسٹینڈرڈ پہ 3-4 دن میں انہیں ویزا بھی مل گیا. آپ کو میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ابھی بھی مجھے 2-3 اسٹوڈنٹ نے اپروچ کیا GCU یونیورسٹی اسپیشلی, وہ بہت زیادہ تنگ کرتے. ایمبیسی انٹرویو زیادہ تر, اس کے ایمبیسی انٹرویو, بینک اسٹیٹمنٹ, بہت زیادہ مسئلے آ رہے. تو میں تو آپ کا ایکسپیرینس دیکھ کے میں 100% ریکمینڈ کروں گا, اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے, فیس بھی ریزنیبل ہے, اسکالرشپ بھی پرووائڈ کرتے, یونیورسٹی بھی ٹھیک ہے, تو ماسٹر پہ آنا چاہیے سفق یونیورسٹی. بالکل. جو GCU کو دیکھ رہے ہیں, اسٹرلنگ کو دیکھ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپشن آپ سفق رکھیں, کیونکہ میں نے بتا دیا کہ کس سکتی ہے نا, تو پہلے آپشن سفق کا رکھیں. اس کے بعد اگر رہ جائے بدقسمتی سے تو دوسری آپشن دیکھیں نا.